کہ جس روز نادیہ نے کینیڈا آ کر پہلی کمائی کی تھی، خاور اس روز بہت خوش تھا اور وہ نادیہ کو فخر کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور اس کو لگ رہا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب اس کا بھی بھار تھوڑا ہلکا ہوگا۔ اب اس گھر میں صرف ایک ہی کماؤ پوت نہیں بلکہ اس گاڑی کے 2 پہیے ہیں جو برابر کی تیزی کے ساتھ گھومیں گے اور یہ گاڑی چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی۔ لیکن اس کو کیا اندازہ تھا کہ نادیہ ایک ٹریٹ دینے تک کی بھی روادار نہیں تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال ظفر، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کینیڈا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں کینیڈا کے خوبصورت صوبے اونٹاریو سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ناظرین، پرسوں میں نے آپ کو ناہید کی سٹوری سنائی تھی، ٹرو سٹوری تھی، جنہوں نے ٹورانٹو سے مجھے اپروچ کیا تھا اور بتایا تھا کہ کیسے ان کے فرشی شلوار بنانے پر ان کے گھر میں ایک تنازع ہوا اور ان کی شوہر کے ساتھ گرما گرمی ہوئی اور بات اس حد تک بگڑ گئی تھی کہ وہ ان سے علیحدگی کے بارے میں سوچنے لگ پڑی تھیں، جس پر میں نے ان کو سمجھایا تھا۔ تو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ہی فیملی سے 2 افراد نے مجھے اپروچ کیا ہو، وہ بھی صرف 2 دن کے عرصے میں۔ دراصل مجھے اس بار اپروچ کیا ہے خاور نے، پہلے ان کی مسز نادیہ نے اپروچ کیا تھا اور اب مجھے خاور نے اپروچ کیا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بلال بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون آپ سے اپنا مسئلہ شیئر کر رہی ہیں، پھر اس کے 2 دن بعد ان کے ہسبینڈ بھی آپ کو یہ اپروچ کرتے ہیں۔ یہی سوال میں نے خاور سے بھی پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسے اپروچ کیا، تو خاور نے مجھے یہ بتایا کہ ایکچولی وہ میرا چینل پہلے سے دیکھتے تھے اور انہوں نے نادیہ کو اس کے بارے میں بتایا تھا، پھر وہ دونوں میرا چینل دیکھنے لگ پڑے۔ تو نادیہ نے پہل کی اپنا مسئلہ میرے ساتھ شیئر کرنے میں، تو خاور کہتے ہیں کہ اب جب کہ وہ یہ بات پبلک پلیٹ فارم پر لا ہی چکی ہے تو میں بھی آپ کو اپنا نظریہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بہت آسان ہوتا ہے تصویر کا ایک رخ دیکھ کر کوئی اوپینین قائم کر لینا یا ججمنٹ پاس کر لینا، لیکن جب تک آپ دونوں اطراف کی باتیں نہیں سنتے تب تک آپ کو پوری حقیقت واضح نہیں ہوتی اور آپ یک طرفہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ بائسڈ ہو سکتا ہے، وہ ریشنل اور انفارمڈ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری تھا کہ میں آپ تک اپنی بات پہنچاؤں۔ حالانکہ نادیہ میری بیوی ہے اور ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے معاملات خود ہی سلجھانے چاہیے۔ میں یہاں پر اپنی کوئی صفائی دینے نہیں آیا، لیکن میں صرف آپ کو کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے بابت اس نے جو باتیں کی ہیں تو میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ جس طرح سے خاص طور پر مجھے آگ لگی جب میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ سنا کہ نادیہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ $1000 مہینے کا کما لیتی ہے اور اس کے ساتھ چائلڈ بینیفٹ کا 1500 ایڈ اپ کر کے اس کے 2500 ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ میرے سے بھی زیادہ کما لیتی ہے، کیونکہ میں سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہوئے پورے مہینے کام کر کے تقریباً 2400 کما پاتا ہوں۔ تو میں اس 1000 کی آپ کو حقیقت بتاتا ہوں جو نادیہ نے کہا کہ میں کما کر لاتی ہوں، تو کیونکہ وہ میرے پیسے ہیں تو وہ مجھے حق ہے، اس لیے میں نے 6 فرشی شلوار کے جوڑے بنوا لیے، آن لائن آرڈر کر لیے اور ان کا ٹوٹل بل $810 بنا۔ سب سے پہلے معاملے کی گہرائی تک جانے سے پہلے بلال بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، کیا کینیڈا میں جو پاکستان سے امیگرنٹس آتے ہیں کیا ان کے حالات اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی دفعہ میں $810 کی شاپنگ کر لیں، صرف اس لیے کہ ایک فرشی شلوار جو چلی ہوئی ہے اس کا فیشن اپنانا ہے اور اس کے لیے ان کو 6 جوڑے چاہیے جو 6 مختلف رنگوں کے ہوں گے تاکہ ان کی وارڈروب میں لیٹسٹ فیشن آ جائے؟ بلال بھائی آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے بھی حالات اتنے اچھے ہوتے ہیں؟ نادیہ تو آپ کو بتا ہی چکی ہے کہ ہماری گروس اینول انکم کیا ہے، مطلب ہماری منتھلی انکم انہوں نے آپ کو کنوے کر دیا ہوا ہے اور وہ صحیح کنوے کیا ہے کہ تقریباً $5300 ہیں۔ لیکن آپ اس میں سوچیں کہ ہم ٹورانٹو میں اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں۔ اچی بچی میں نہیں جاؤں گا کہ کس چیز پر کتنے خرچ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو سائز کی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، شیزہ اور ذیشان، اور میں اور میری اہلیہ ہیں، بآسانی جو ہمارا آتا ہے نا وہ ہمارا سارے کا سارا لگ جاتا ہے، اور اس میں ہم کوئی عیاشی نہیں کرتے، ہم کوئی
بہت زیادہ گھومتے پھرتے نہیں ہیں، بس اچھی گزر بسر ہو رہی ہے، لیکن اتنے نہیں ہیں کہ ایک بندہ ایک ہی گو میں $810 کے 6 جوڑے سلوا لے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں عید آ رہی ہے تو عید پر ہم سب نے اپنے اپنے جوڑے بنوانے تھے۔ اب $810 کا بجٹ جب نادیہ کے ہی 6 جوڑوں میں نکل گیا ہے تو آپ سوچیں کہ میرے قمیص شلوار کہاں گئے اور بچوں کے کپڑے کہاں گئے، کیونکہ ایک ایک کے جو ڈالرز میں ہم بات کرتے ہیں تو $50 to $60 تو لگتے ہی ہیں۔ خیر، یہ بہت ہی پیٹی باتیں ہو جائیں گی، چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جائیں گی، لیکن مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ میں یہ باتیں کر رہا ہوں، لیکن جب سے میں نے آپ کی یہ ویڈیو دیکھی ہے نا تو مجھے یہ لگا کہ مجھے اپنی طرف کا موقف لازمی رکھنا چاہیے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ میں ابھی تک اس کا قائل نہیں ہوں کہ نادیہ کے لیے یہ جائز تھا کہ مجھ سے مشورہ بھی کیے بغیر 6 جوڑوں کا آرڈر دے دے اور بعد میں بحث بھی کرے۔ ہیڈ آف دا فیملی ہوتے ہوئے میں اس چیز کو الاؤ ہی نہیں کرتا۔ دوسری یہ بات، اب آتے ہیں مدعے کی طرف کہ نادیہ نے کہا کہ وہ $1000 کما لیتی ہیں، تو کیونکہ عورت کی کمائی پر آدمی کا حق نہیں ہوتا، تو نادیہ نے اگر $1000 کمائے ہیں تو وہ اس کو چاہے کچرے میں پھینکے، چاہے وہ اس سے گھر کی کوئی چیز لائے، چاہے وہ اس کو کسی استعمال میں لائے یا وہ اس کو اڑا دے، اس پر بحث کرنے کا حق مجھے حاصل نہیں ہے یا اس پر کوئی چھان بین نہیں کی جا سکتی۔ تو بلال بھائی، وہ جو $1000 نادیہ کماتی ہے نا، جو وہ ٹفن سروس کرتی ہے، اس کے کوئی 15 کلائنٹس ہیں جن تک وہ کھانا جاتا ہے 2 وقت کا، تو بلال بھائی وہ 2 وقت کا کھانا کیا ہوا سے بنا لیتی ہے نادیہ؟ آپ بتائیں اس کے انگریڈینٹس کہاں سے آتے ہیں؟ دن رات محنت کر کے میں کماتا ہوں پیسے، انہی پیسوں سے وہ ایکسٹرا راشن لا کر ٹفن بناتی ہے۔ آپ بتائیں کہ جب 15 لوگوں کا مہینے کا 2 وقت کا کھانا جائے گا تو کتنا ایکسٹرا چاول لانا پڑے گا، کتنا ایکسٹرا آٹا لانا پڑے گا، مرغی ہے، سبزیاں ہیں، ایک ایک چیز ہاتھ لگاؤ تو آگ لگتی ہے۔ کینیڈا میں جو ریٹس چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 4 ٹماٹر لائیں تو وہ $6 کے پڑ جاتے ہیں۔ تو ٹماٹر بغیر تو ہانڈی نہیں بنتی، چکن کے بغیر تو ہانڈی نہیں بنتی، اور پھر وہ حلال والا لے کر آتی ہیں، ظاہر ہے، جو نارمل میٹ سے ایکسپینسو ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ ہم اسپیشل جاتے ہیں اقبال فوڈز پر، وہاں سے ہم جا کر حلال گروسری لے کر آتے ہیں۔ وہ سارے گیس کے پیسے، وہ جو وقت میں نکالتا ہوں یہ اس کے بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کی کون بھرپائی کرے گا؟ وہ کس کھاتے میں جاتا ہے؟ اس نے آپ کو غلط بتایا کہ 2600 ہمارا ٹوٹل ایکسپینس بنتا ہے۔ جب سے اس نے یہ بزنس شروع کیا ہے، تقریباً سال ہو گیا ہے، اس کی ایکسٹرا اتنی الیکٹریسٹی اور پانی کا بل ہمارا آتا ہے کہ کم از کم $250 اس زمرے میں ہم ایکسٹرا دیتے ہیں، تو یہ ہمیں ٹوٹل 2850 پڑ جاتا ہے۔ اپنے اپارٹمنٹ کے رینٹ کے بارے میں بتا رہے تھے، جو خالی اس بزنس کی وجہ سے ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب گھر میں 2 دفعہ آپ کو کھانا بنانا ہے 15 لوگوں کے لیے اور ڈیلی کرنا ہے یہ کام، مہینے میں 30 دن، تو اتنے ہی برتن ہیں جو دھلیں گے، وہ پانی سے دھلیں گے، اور اتنی ہی بجلی ہے جو استعمال ہوگی، کیونکہ ہمارے گھر میں چولہے جو ہیں وہ بجلی سے چلتے ہیں، تو اس کا کمپنسیشن تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ وہ راشن کسی کھاتے میں ہوتا ہے، نہ وہ بجلی کسی کھاتے میں ہوتی ہے، نہ وہ پانی کسی کھاتے میں گنا جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ جب وہ ٹفنز بک جاتے ہیں تو اس کے بعد بچت نادیہ کو ہو جاتی ہے $1000 کی، تو اس کا اتنا زیادہ مجھ پر احسان جتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے بھی کمائی کی ہے، خالی تم نہیں کر سکتے، میں بھی کر سکتی ہوں۔ بلال بھائی، ہماری زندگی زیادہ آسان تھی اس وقت جب یہ کچھ بھی نہیں کماتی تھی، ہم روکھی سوکھی میں گزارا کر لیتے تھے۔ روکھی سوکھی کی نوبت تو خیر زندگی میں کبھی بھی نہیں آئی، ظاہر ہے اتنے ہم خوشحال تھے ہی کہ پاکستان سے کینیڈا مائیگریٹ کر کے آپ آئے ہیں، ایسے ہی تو کوئی اٹھ کر نہیں آ جاتا، ہمیشہ سے میں ہی ارننگ کر رہا تھا، تو نادیہ نے تو ہمیشہ گھر ہی سنبھالا ہے، وہ یہاں آ کر اس کو لگا کہ اس کو بھی کچھ کرنا چاہیے، تو اس نے اپنی یہ ٹفن سروس شروع کر لی۔ لیکن جب شروع کی تھی اس وقت مجھے لگا تھا کہ شاید یہ ایک میرے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہوگا اور شاید کوئی فائدہ ہوگا، کوئی گھر میں بھی کنٹریبیوشن ہوگا، شاید میں اکیلا لوڈ اٹھاتا ہوں پوری فیملی کا، اس میں ایک میرا سہارا ہو جائے گا، لیکن یہ تو لینے کے الٹے دینے پڑ گئے ہیں۔ ایک تو مجھے ایکسٹرا ایکسپینسز کی وجہ سے جھیلنا پڑتا ہے، اور ساتھ میں اتنا ایٹیچیوڈ
اتنا ایٹیچیوڈ بلال بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بیوی کا یہ کام ہوتا ہے کہ خرابی ہو بھی یا کوئی کمی ہو بھی اس پر پردہ ڈالے، نہ کہ اس کو دوسروں تک پہنچائے. اور اب جب کہ وہ کر ہی چکی ہے تو بلال بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی کمائی کا مجھے رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ $810 جو ہیں، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 1,70,000 روپیہ بن جاتا ہے، وہ مجھے دے دیتی یا میرے ہاتھ پر رکھ دیتی. رمضان کا مہینہ ہے، کہیں صدقہ خیرات ہو سکتا تھا، اچھے کاموں میں استعمال ہو سکتی تھی چیزیں، لیکن اس کو بس ایک اپنے ہی 6 جوڑے بنوانے تھے، جو سراسر مجھے فضول خرچی لگ رہی ہے اور اس کی کوئی بھی منطق نہیں ہے. اسپیشلی جب کینیڈا میں ہمارا کوئی ایسا سوشل سرکل بھی نہیں ہے، میں اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہوں اور وہ ٹفن سروس میں ہی اتنی بزی رہتی ہے کہ ہمیں کوئی سوشلائز کرنے کا وقت نہیں ملتا. تو یہ 6 جوڑے کہاں پہن کر جانے ہیں؟ کیا اس کی بس ٹک ٹاکس بنانی ہے یا انسٹاگرام پر ریلز اپلوڈ کر کے اپنے کپڑے دکھانے ہیں؟ تو بلال بھائی مجھے یہ سارے کا سارا معاملہ بالکل ہی بے سر و پا لگا، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے میں تھوڑی سی تلخ کلامی بھی اس کے ساتھ کر بیٹھا. میں مانتا ہوں مجھے اتنے سخت لہجے پر اس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ تم کرتی ہی کیا ہو، کیونکہ نو ڈاؤٹ بچوں کا خیال وہ رکھتی ہے، گھر کو اس نے سنبھالا ہوا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک تو میرے سے بغیر پوچھے، بغیر صلاح مشورہ لیے اتنا بڑا خرچہ کر دے، اور اس کے بعد منہ ماری کرے میرے ساتھ، وہ بات کو سر عام نشر بھی کر دے. تو مجھے یہ ساری چیزیں پلس 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 ہو کر ایک بہت ہی بڑا مائنس ہو گیا ہے میرے لیے. اور اب تو مجھے لگ رہا ہے، تو ناظرین یہاں جب وہ کچھ کہنے لگے نا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اب میں ان کو پوز کروں، ان کو سٹاپ کروں. میں نے کہا خاور سٹاپ، ابھی رک جاؤ، ابھی جو ہے نا، تم بہت زیادہ جذبات میں بہ گئے ہو کہ یو نیڈ ٹو سٹاپ. ٹھیک ہے، ابھی رمضان چل رہے، ہو سکتا ہے تم نے روزہ بھی رکھا ہو، تمہیں روزہ لگ بھی رہا ہو، لیکن یہ سارا معاملہ بہت ہی صبر اور تحمل کے ساتھ سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، اور ٹھنڈے دل کے ساتھ تمہیں بھی سوچنا پڑے گا. دیکھو، میں نے سمجھایا کہ اس معاملے میں نے اپنی ویڈیو میں بھی یہ چیز کہی تھی کہ مجھے بھی صحیح نہیں لگا کہ 6 جوڑے فرشی شلوار کی وجہ سے لے لیے گئے ہیں. لیکن اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹفن سروس چل رہی ہے، اس سے آپ کو بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا فائنینشلی، آپ کو لگتا ہے کہ صرف اس سے، جیسے آپ نے خود ہی بتایا کہ نادیہ کے اپنا میک اپ آتا ہے یا جوڑے آتے ہیں، یا وہ پیسے کہاں جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کو بالکل بھی اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہوتی. تو دیکھیں، ایک بات تو یہ واقعی ہے کہ اگر نادیہ یہ بزنس کر رہی ہیں اور وہ سوللی اس کی جو ارننگز ہیں اپنے تک ہی رکھتی ہیں، تو پھر ان کو فائنانس بھی اس بزنس کو خود ہی کرنا چاہیے. اگر آپ اپنے پیسوں سے لا رہے ہیں، راشن اور بجلی کے پیسے ہیں اور پانی کے پیسے ہیں، وہ آپ ایکسٹرا پے کر رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں اگر آپ لوگ بیٹھ کر سوچیں تو شاید آپ کی مہینے کی $1,000 بھی انکم نہیں ہے، جو آپ کو ایسے لگ رہا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ $1,000 وہاں سے کما لیے جاتے ہیں. اگر آپ ان سارے فیکٹرز کو کاؤنٹ کریں اور ایکسپنسز کی طرح اس میں سے مائنس کریں، تو شاید لے دے کر 300 یا 400 ارننگ ہو جاتی ہو. تو آپ کو چاہیے کہ نادیہ کو بٹھا کر یہ سارے ایکسپنسز سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کو جو لگتا ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد آپ $1,000 کما رہی ہیں، وہ دراصل 1,000 نہیں بلکہ صرف $400 ہیں. تو وہ $400 آپ ان کو ویسے ہی دے دیا کریں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں آپ نے کچن بھی کھولا ہوا ہے اور اتنی محنت بھی آپ کی بیوی کرتی ہے، ان کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، آپ کے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور لے دے کر پروفٹ میں سے ایکسپینس مائنس کرو تو خالی اگر $400 ہی بچ رہا ہے تو یہ ساری محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ ریئلائز کریں کہ اتنی آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی حاصل وصول کچھ نہیں ہو رہا. تو آپ لوگ بیٹھیں، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھائیں، ہو سکتا ہے نادیہ بھی سمجھ جائیں، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. ضرورت ہے، بہرحال یہ کینیڈا ہے. ایک بات آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر آپ افورڈ نہیں کر پائیں گے اگر آپ اس معاملے کو بگاڑتے ہیں. اس روز نادیہ بھی کافی جذباتی ہو گئی تھی اور آج آپ بھی جذباتی مجھے محسوس ہو رہے ہیں، لیکن یہ وہ ملک نہیں ہے جہاں پر جذبات کے ساتھ انسان کھیل سکے یا جذباتی ہو کر اپنا گزارا کر سکے. یہ وہ ملک ہے جہاں ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے اور ہر ایکسپنس بہت سوچ سمجھ کر انسان کو کرنا چاہیے. اور یہاں پر آپ دونوں کے علاوہ ہے کون؟ کوئی بھی نہیں. دیکھیں، ان کی بھی جو فیملی ہے وہ ساری پاکستان میں ہے، آپ کی بھی ساری فیملی پاکستان میں ہے. یہاں پر صرف آپ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہے. تو اگر آپ ہی ایک دوسرے کی جڑیں کاٹیں گے
تو آپ اس ملک میں کیسے اسٹیبلائز ہو سکیں گے؟ آپ کے بچوں کے سر پر جو چھت ہے وہ آپ دونوں کی باہمی یکجہتی اور خلوص اور پیار محبت کی وجہ سے ہے. اگر آپ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے تو پھر آپ کے بچوں کے سر سے چھت بھی چھین جائے گی. اور یہ وہ ملک ہے جہاں اگر یہ سینس کر لیا جائے کہ آپ کے بچوں کے لیے سیف انوائرمنٹ نہیں ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے بھی آپ سے لے لیے جائیں، کیونکہ آپ کے بچوں کو بہرحال ایک سیف اور ہیلدی انوائرمنٹ کی ضرورت ہے گرو اپ ہونے کے لیے. ناظرین، بات کرتے کرتے ایک ایسا وقت آیا جب خاور نے کہا کہ بلال بھائی، جب نادیہ نہیں کماتی تھی نا، ہمارے گھر میں ٹوٹل ہاؤس ہولڈ انکم مہینے کی 4500 آتی تھی، لیکن گھر میں سکون، خوشی اور برکت تھی. 1 سال سے نادیہ بھی $1000 کمانے لگ پڑی ہے. اب ہمارے گھر کی اوسط ماہانہ انکم $5400 ہے، لیکن گھر سے سکون، خوشی اور لگتا ہے جیسے برکت اٹھ گئی ہو. وہ آج کل ایک کہاوت مشہور ہے کہ برکت تو صرف مرد کی ہی کمائی میں ہے. بلال بھائی، یہ میں تو نہیں سوچتا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے گھر کا جو نقشہ ہے وہ کچھ ایسی ہی تصویر پیش کرتا ہے. ناظرین، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب خاور یہ بات مجھے کہہ رہا تھا تو اس کی آواز میں کتنا دکھ تھا، کتنا کرب تھا. ایسے لگتا تھا کہ اس صدیوں سے جیسے صبر کر کے آ رہا ہو. ایسے محسوس ہوتا تھا ایک آدمی میلوں کی مسافت طے کر کے آ رہا ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، لیکن اس کے بعد بھی اس کے پاس چھاؤں نہ ہو، اس کو پھر بھی دھوپ میں ہی کھڑا ہونا پڑے، اور جس جگہ وہ تھا وہاں نہ تو کھانا تھا نہ ہی پانی تھا. مطلب تھوڑی فلسفیانہ باتیں ضرور ہو جائیں گی، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس بندے کے اندر ایک الاؤ ابل رہا ہے، ایک چشمہ پھوٹنے کو تھا، ارمانوں کا، شکووں کا، شکایتوں کا، جو وہ میرے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. لیکن بڑی ہی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر اور نپی تلی بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نہ تو زیادہ بے پردگی ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کہنا چاہ رہا ہے اور جو ایکویشن ہے اس کا اپنی بیوی کے ساتھ، وہ مجھ تک کہ جس روز نادیہ نے کینیڈا آ کر پہلی کمائی کی تھی، خاور اس روز بہت خوش تھا اور وہ نادیہ کو فخر کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اور اس کو لگ رہا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب اس کا بھی بھار تھوڑا ہلکا ہوگا. اب اس گھر میں صرف ایک ہی کماؤ پوت نہیں، بلکہ اس گاڑی کے 2 پہیے ہیں جو برابر کی تیزی کے ساتھ گھومیں گے، اور یہ گاڑی چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی. لیکن اس کو کیا اندازہ تھا کہ نادیہ ایک ٹریٹ دینے تک کی بھی روادار نہیں تھی. خاور کہتا ہے جب میں نے نادیہ سے کہا کہ اب تو ماشاءاللہ کمانے لگی ہو، پہلی کمائی آئی ہے، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، مسز ساگا میں رجوے ڈرائیو جا کر آج تم اپنی مرضی کے کسی ریسٹورنٹ میں پوری فیملی کو کھانا کھلاؤ. تو نادیہ نے پتہ ہے مجھے کیا جواب دیا؟ نادیہ کہتی ہے، کیا مطلب ہے؟ باپ کا مال سمجھ رکھا ہے کیا؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ مفت کی کمائی ہے؟ یہ میری خون پسینے کی کمائی ہے. اس کی ایک ایک پائی میں بہت سوچ سمجھ کر خرچ کروں گی، اور اس سے وہ ساری چیزیں لوں گی، اپنے وہ سارے ارمان پورے کروں گی جو میں کب سے پال کر بیٹھی ہوئی تھی. وہ ساری چیزیں لوں گی جو تم مجھے نہیں لے کر دیتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنا حق تمہارے پاس چھوڑ دوں گی. یہ صرف وہ چیزیں آیا کریں گی جو میرا لینے کا دل کرتا ہے. اس سے میرا میک اپ آئے گا، اس سے میرے ڈیزائنر جوڑے آئیں گے، اور جب میرا دل کرے گا میں پاکستان چلی جاؤں گی ٹکٹ کروا کر. ناظرین، خاور کہتا ہے یہ سنا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو خواہ ہی خوش ہو رہا تھا. خوش ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، بلکہ یہ تو الٹا میرے سر مزید خرچے پڑ گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا، ساری چیزیں تو مجھے ہی لانی ہے، ساری گروسری مجھے کرنی ہے، لے کر مجھے آنی ہے، اور بجلی اور گیس کے پیسے میں نے دینے ہیں، پانی کے پیسے میں نے دینے ہیں. تو یہ تو میرے لیے بلکہ گھاٹے کا سودا ہو گیا ہے. خاور کہتا ہے زیادہ نہیں، کم از کم اتنا ہی نادیہ کر دیتی کہ بچوں کا RESP اکاؤنٹ کھلوا کر اس میں کنٹریبیوشن کر دیتی. ظاہر ہے جب ہم کینیڈا آئے ہیں تو بچوں نے بڑا ہونا ہے، اس کے بعد جب ان کی ایجوکیشن، جب کالج یونیورسٹی میں جائیں گے
تو ابھی کا RESP اکاؤنٹ کھولا ہوگا تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, تو کچھ ہمارے پاس پیسہ ہوگا کہ ہم بچوں کی فیس پے کر سکیں گے. میں اپنے $2400 کے ساتھ اتنا تو نہیں کما سکتا نا کہ میں گھر کا رینٹ بھی دوں, میں گروسری بھی کروں, میں بجلی گیس پانی بھی پورا کروں, میں پیٹرول بھی پورا کروں, میں ہر چیز کروں, ساتھ میں انشورنس کے بھی پیسے دوں اور ساتھ میں RESP میں بھی کنٹریبیوٹ کروں. میں شیزا اور ذیشان کو جب کینیڈا لایا تھا تو اسی ارمان کے ساتھ لایا تھا کہ ان کو میں کینیڈین ایجوکیشن دلواؤں گا, گلوبل سٹینڈرڈ کی ہائی کلاس ورلڈ ٹاپ رینکڈ یونیورسٹیز میں ان کو میں پڑھاؤں گا. لیکن اگر دیکھا جائے تو کل کی تیاری آج سے ہی کرنی ہوتی ہے نا, تو کل کو میں کیسے پڑھا پاؤں گا اگر میں آج RESP اکاؤنٹس کھلوا کر اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتا, اور میں نہیں کر سکتا. میں جھوٹ کیوں بولوں بلال بھائی, کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے, اب تو کچھ بھی ڈھکا چھپا رہا ہی نہیں ہے. آپ اچھی بیچی جانتے ہیں ہماری فیملی کے بارے میں, ایچک بیچک کا آپ کو اندازہ ہے کہ میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہوئے کتنا ہی کما لیتا ہوں گا کہ میں ساتھ میں RESP اکاؤنٹ بھی کھلواؤں. تو مجھے یہ ارمان تھا کہ ہو سکتا ہے مجھ پر نہ صحیح, اپنا خون ہے اس کا, بچے تو اسی کے ہیں نا, ہو سکتا ہے بچوں کی RESP اکاؤنٹ کھلوا کر اسی میں کنٹریبیوٹ کر لے. میں تب بھی خوش تھا, مجھ پر ایک پائی نہ لگائے, مجھے نہیں چاہیے اس کے پیسے, لیکن کم از کم ایک RESP اکاؤنٹ کھلوا کر شیزا اور ذیشان کی ایجوکیشن کے لیے تو کنٹریبیوشن کر دیتی. لیکن بلال بھائی تقریباً 1 سال ہو گیا ہے نادیہ کو یہ کام شروع کیے ہوئے, لیکن اس کی کمائی کا حرام ہے جو مجھ پر $1 بھی لگا ہو یا فیملی کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی گیا ہو. جو گیا ہے یا تو اس سے اس کا میک اپ آیا ہے, یا اس سے اس کے جوڑے آئے ہیں, یا اس سے پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اب تو میں پوچھتا بھی نہیں, جب میرا حق ہی نہیں ہے $1 کے اوپر بھی, تو میں پوچھ کر بھی اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتا. ہو سکتا ہے مجھے ٹکا سا جواب دے دے آگے سے کہ بھئی یہ میری کمائی تھی, تم مجھ سے پوچھ بھی کیوں رہے ہو. تو اتنے تو میں جوڑے اور میک اپ بھی نہیں دیکھتا جتنے آئی ڈونٹ نو وہ پیسے کہاں جاتے ہیں. تو میں تو بس صبر کے گھونٹ پی رہا ہوں اور اپنا بیسٹ دے رہا ہوں. لیکن مجھ سے نہیں رہا گیا جب میں نے دیکھا کہ اکٹھے نادیہ نے $1,80,000 جھونک دیے ہیں 6 فرشی شلوار کے جوڑے بنوانے پر. ناظرین, یہ ساری باتیں سن کر میں تو میرے ایک طرح ہوتے ہیں جیسے ہم بچپن میں کارٹونز دیکھتے تھے, تو جب وہ کسی جگہ سے ٹکراتے تھے جا کر تو ان کے سر کے گرد تارے گھوم رہے ہوتے تھے, وہ کارٹونز میں دیکھنے لگتا تھا. خاور کی یہ جب باتیں سنی میں نے ساری, تو مجھے لگا کہ میرا ذہن لٹرلی گھوم رہا ہے, جیسے کسی نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہو. کہ اکثر ہم ایک طرف کا موقف سن کر اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں, لیکن جب تصویر کا دوسرا رخ ہمیں دکھایا جاتا ہے یا دوسری پارٹی کی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں, تب پتہ چلتا ہے کہ دراصل حقیقت تو وہ تھی ہی نہیں جو ہم سمجھ کر بیٹھ گئے تھے. حقیقت تو اس سے بہت ہی مختلف تھی, بلکہ حقیقت کو کچھ اور ہی رنگ دے کر اس کو پینٹ کیا جا رہا تھا, اور جیسے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھی جا رہی تھی. اب اس کیس میں نادیہ بھی میری سبسکرائبر ہیں, خاور بھی میرے سبسکرائبر ہیں, تو میں کسی کے بھی خلاف بات کر کے دل نہیں دکھانا چاہتا. جب میں نے نادیہ کی بات سنی تھی تو وہ کافی سچی لگ رہی تھی, لیکن دس مچ مجھے اس وقت بھی کھٹکا ہی تھا کہ بھئی $810 for 6 فرشی شلوار سوٹس, تو یہ تو میں نے ان کو اس وقت بھی کہہ دیا تھا. لیکن اب خاور کی جب بات سنی ہے تو مجھے مطلب آئی ایم ٹورن بٹوین the 2 سبسکرائبرز, اور مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا نادیہ, ہو سکتا ہے آپ بھی یہ ویڈیو دیکھ ہی رہی ہوں, بلکہ آپ دیکھیں گی ہی. جب خاور نے آپ کی کہی ہوئی باتیں سنی ہیں تو ظاہر ہے کہ جب میں خاور کی باتیں کر رہا ہوں تو آپ بھی سنیں گی ہی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نادیہ, گھر کے سکون سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو جوڑے گھوڑے آپ ارینج کر رہی ہیں, یہ جو میک اپ آپ خرید رہی ہیں, ان سے آپ کو وقتی تسکین تو پہنچ سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کوئی ریلز بنا کر اپلوڈ کریں, ہو سکتا ہے آپ کی کزنز دیکھیں, آپ کی فرینڈز اینڈ فیملی دیکھیں, ان کو لگے کہ بھئی یہ تو کینیڈا میں بہت ہی اچھا پہن اوڑھ رہی ہے اور بڑی بن سنور رہی ہے, تو اس نے تو کینیڈا میں بھی پاکستان بنایا ہوا ہے, بلکہ عیاشی کر رہی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کے شوہر آپ سے خوش نہیں ہیں تو دس ول ریفلیکٹ اپون اینڈ ہیو اے بیڈ امیج اینڈ اے بیڈ شیڈو on the peace and comfort of the entire family in the long run. اور دراصل جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کا کام جب ایک دفعہ شادی ہونے کے بعد بچے ہو جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے اچھی اگزامپل سیٹ کریں اور رول ماڈلز کی طرح سے ہو. شادی کے بعد خاص طور پہ بچے پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کو چاہیے کہ سیلف لیس ہو جائیں.
یہ جو سارے شوق اور چنچل ادائیں ہیں اور شوق ہیں کہ انسان بنے سورے، میں نہیں کہتا کہ انسان کو جینا چھوڑ دینا چاہیے، لیکن آپ کی اولین پرائیورٹی شادی کے بعد یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو، اور آپ اپنے عمل سے، اپنے رویے سے اپنے بچوں کے لیے اگزامپل سیٹ کر رہی ہوں. کیونکہ بچے ہمیں کانسٹنٹلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بچے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، بچے کھیل کود رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے موبائلز پکڑے ہوئے ہیں تو اپنے کارٹونز دیکھ رہے ہیں یا وہ اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن بچے اتنے ایکٹیو لسنرز ہوتے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ مومنٹ میں پریزنٹ مائنڈڈلی موجود ہوتے ہیں. تو وہ اپنے ماں اور باپ دونوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ جو ابھی کر رہی ہیں اسی کو ایک آئیڈیل بیہیویئر مان کر کل کو شیزہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے. اسی طرح جس طرح سے خاور صاحب اپنی بیوی کے ساتھ جیسے پیش آتے ہیں، کل کو ذیشان اپنی بیوی کے ساتھ بھی ویسے ہی پیش آئے گا، کیونکہ اس کے نزدیک جو آئیڈیل بیہیویئر ہے یا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہی بن جائے گا جس طرح سے اس نے اپنے باپ کو دیکھا. اسی طرح سے جس طرح شیزہ نے اپنی ماں کو اپنے شوہر کے ساتھ بیہیو کرتے دیکھا، وہ کل کو ویسی ہی بیوی ثابت ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ نادیہ اور خاور دونوں اپنی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ٹورڈز ایچ ادر پہچانیں اور سلجھ جائیں، میچیور ہو جائیں. یہ بہت ہی جذباتی پن اور انڈیسنسی میں آبزرو کر رہا ہوں دونوں ہی میاں بیوی کے بیہیویئرل پیٹرن میں، جس کا خمیازہ نہ صرف ان کو خود بھگتنا پڑے گا بلکہ یہ اپنے بچوں کے لیے بھی بہت ہی نیگیٹو ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں. اور کل کو ان کے بچے جب اپنی ازدواجی زندگیوں میں پرسکون نہیں ہوں گے تو اس کا بھی بوجھ انہی کو سہنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ اپنے گھر میں اگر خوش نہ ہو تو ماں باپ اس سے جو ہے بالکل افیکٹ نہ ہوتے ہوں، اور ماں باپ کیونکہ اپنی زندگی گزار چکے ہیں اور اپنی لائف میں سیٹلڈ ہیں، ان کے لیے جو ہے پینشن پیمنٹس آ رہی ہیں یا اپنے گھر میں وہ رہ رہے ہیں تو ایوری تھنگ از فائن اینڈ نائس. ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ کانسٹنٹلی افیکٹ ہوتے ہیں اپنے بچوں سے. وہ کہتے ہیں نا کہ a parent can only be as happy as the least happy child. مطلب کہ آپ کا اگر بچہ خوش نہیں ہے نا تو آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. تو یہ آپ دونوں کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے. یہ پیسوں کی چکا چوند جو ہے 4 دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد اندھیری رات ہے. اگر آپ کا ازدواجی تعلق اچھا نہیں ہے، اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس دنیا کے سب سے خوبصورت جوڑے ہیں اور سب سے مہنگا میک اپ ہے لیکن آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے تو در حقیقت جو اصلی خوشی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور رحمت ہے اپنے بندوں کے اوپر اس دنیا میں، اس سے آپ محروم ہیں. تو نادیہ یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور خاور آپ کو بھی صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے. بس کوشش کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں اور بس صبر اور تحمل سے کام لیں. یہ تو آپ نے بھی کھل کر بات بتائی، تو اب مجھے نادیہ میں کافی چیزیں ایسی لگ رہی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نادیہ کے پاس بھی بہت کچھ ہوگا مزید بتانے کے لیے. امید کرتا ہوں کہ میری اس بات سے آپ کو کوئی ڈائریکشن ملی ہوگی اور آپ کی بیگم بیٹھ کر اس معاملے کو سلجھائیں گے. دیکھیں، ہر چیز کا جو حل ہے نا وہ ڈائیلاگ سے کیا جا سکتا ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ دل ہی دل میں ایک دوسرے کے بارے میں پرسیپشن بنا بیٹھتے ہیں اور غلط فہمیاں پال بیٹھتے ہیں، لیکن جب دراصل آپ وقت نکال کر ان کے ساتھ گفت و شنید کریں گے تو آپ کو آپ کا اصل پرسپیکٹیو سمجھ آئے گا، اور اسی طرح سے آپ بھی ان کو بحیثیت انسان بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے. تو گفت و شنید سے، ڈائیلاگ سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وقت پر جو بات کہنی چاہیے وہ انسان کہے نا تو دل میں کہیں نہ کہیں کسک رہ جاتی ہے، اور وہ وقت کے ساتھ آپ کے دل کو اندر ہی اندر چھلنی کرتی رہتی ہے، اور من ہی من انسان گھٹتا رہتا ہے اور دوسرے سے متنفر ہو کر دوریاں وقت کے ساتھ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات پھر اگر انسان پلٹ کر واپس آنا بھی چاہے تو واپسی کا راستہ نہیں رہتا، وہ پل ہی قائم نہیں رہتا جس سے چل کر وہ دونوں اکٹھے ہوئے تھے. دور ہوتے ہوتے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ وہ پل ہی ٹوٹ جاتا ہے، پھر اگر واپس آنا بھی چاہیں اور رجوع کرنا بھی چاہیں تو بھی نہیں کر پاتے. انفارچونیٹلی ایسے بہت سے گھر ہیں جہاں ایک ہی چھت کے نیچے اجنبی لوگ رہتے ہیں جو سارا دن ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے اور صرف اکٹھے اس لیے رہ رہے ہیں کیونکہ معاشرے کے سامنے ایک عزت بنی رہے، ایک مقام بنا رہے، اور ہر جو عیب ہے، جو خرابی ہے،
وہ ڈھکی چھپی رہے، لیکن اندر ہی اندر اتنا ٹاکسک انوائرمنٹ پل رہا ہوتا ہے جو بچوں کے نگہداشت اور بچوں کے پالنے کے لیے بھی بہت ہی مخالف ہے۔ بہرحال آپ کے حسب منشا میں آپ کا مسئلہ بھی آن لائن بیان کروں گا، اور آپ دونوں کے نام تو فرضی ہیں ہی، تو کوئی بھی پہچان نہیں پائے گا، نہ آپ خاور ہیں نہ آپ کی بیگم کا نام دراصل نادیہ ہے، لیکن آپ لوگوں کا یہ جو مسئلہ ہے اس سے بہت لوگوں کو بھی ڈائریکشن ملی ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ ویورز میں سے بھی بہت سے لوگ یہ مسائل سن کر انشاءاللہ اپنے 2 سینٹس نیچے کامنٹس میں ضرور رکھیں گے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے کہ کیسے یہ مسئلہ سلجھایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ بتائیے کہ کیا اگر واقعی خاور کی ساری کمائی لگ رہی ہے، انگریڈینٹس سارے خاور کے پیسوں سے آ رہے ہیں، اور پانی کا اور بجلی کا بل خاور پے کر رہے ہیں، تو ٹفنز بنا کر جو کمائی کر رہی ہیں نادیہ، تو اس پر صرف انہی کا حق ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جائز ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 1,80,000 روپے کے عید کے 6 فرشی شلوار کے جوڑے نادیہ کو بنوانے چاہیے تھے؟ کیا مرد کا حق نہیں ہے کہ عورت اس سے پوچھ کر خرچ کرے، یا باہمی صلاح مشورے سے یہ کام ہو، اسپیشلی جب اتنا بڑا ایکسپینس ہو؟ تو نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لوگوں سے بھی اس پر رائے چاہیے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ میرا واٹس ایپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں گیون ہے، وہاں پر آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور ایک ہی بار آپ سے گزارش ہے کہ اپنا پورا مسئلہ مجھے وائس میسج میں ریکارڈ کر کے سنا دیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ السلام علیکم لکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، بلال بھائی لکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو جب میں ان پر پہنچتا ہوں، میں وعلیکم السلام کرتا ہوں، پھر وہ 2 دن بعد دیکھتے ہیں، پھر وہ اس طرح سے بات ہو نہیں پاتی۔ اگر آپ واقعی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی بار اپنا پورا وائس میسج ریکارڈ کر دیں، وہ صحیح طرح سے آپ کا جو اصل مقصد ہے اور جس جذبے کے ساتھ آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹیکسٹ میسیجز کے ساتھ وہ چیز اس ایسنس کے ساتھ پہنچ نہیں پاتی۔ تو ہوپ ٹو ہیئر فرام یو سون، اور اللہ کرے کہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں ان سے لوگوں کو اچھی مت ملے، اچھی ڈائریکشن ملے، اور آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی دفعہ تک کے لیے اللہ حافظ۔